السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب پیس والا ہے اور میں ریحان اسکول کا ٹیچر ٹریننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے ساتھ آج ایک اور شخصیت موجود ہیں جو ہمارے بیچ کی کافی ایکٹیو لیڈی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ذہین بھی ہیں، اور اپنے ٹاسک بہت کم ٹائم میں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کریں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تجربات سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے تھوڑی سی بات کی جائے۔ السلام علیکم ایم جویریہ۔ تھینک یو سر، آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن دیا۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے مجھے انٹروڈیوس کروایا۔ بالکل، میں نے جو بھی کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو رسمی ہو۔ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت کم ٹائم میں اور اپنے نالج کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ جو ہے بہت تیزی سے اپنے ٹاسک کمپلیٹ کیے ہیں، تو اچھی تھینک یو چیز کی سر، تعریف اس کے کرنی لیے چاہیے۔ میں جو ہمارے کو فیلوز ہیں ان کو بھی بالکل، شکریہ ادا کروں گی کہ وہ انہوں نے بھی بہت ماشاء اللہ سے کافی سپورٹیو ہے ماشاء اللہ۔ جی بالکل، انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے ہر اس پہ۔ اور تو آج آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی کیونکہ ریحان اسکول میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ٹاپک بالکل نیا ہے، اے آئی کو جو پہلے سے نہیں جانتے تھے، یا انہوں نے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرا تھا، صرف دیکھنے کی حد تک تھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے، تو ظاہر ان تجربات سے ہم نے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، تو یقینی طور پہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ ریحان اسکول کی طرف آپ کیسے آئیں اور کیوں آئیں؟ جی سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کل کی بیسک نیڈ بن چکی ہے اے آئی کو یوز کرنا، تو ریحان اسکول سے انرول ہونے سے پہلے بھی میں تھوڑا بہت یوز کر رہی تھی اس کو، لیکن جیسے ایز اے سیکوینس ابھی جیسے انہوں نے ہمیں پورٹل انٹروڈیوس کروایا ہے، ایسے گائیڈ لائن نہیں تھی کوئی بھی، تو انٹرسٹ تو مجھے تھا، تو یہ ہم نے لاسٹ ایئر اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تھا، ایک اسکول کے تھرو ہی ہمیں پتہ چلا تھا، تو ایکچولی میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو انرول کرواؤں، انیشیلی میرا یہ تھا، لیکن پھر جو ہے گریجولی میں نے دیکھا کہ بچے اس کو فی الحال مینیج نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مین اسٹریم اسکولس میں بچوں کے اوپر لوڈ کتنا زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو بچوں کو نا ان کے ذہن کے حساب سے جو ہے وہ یہ زیادہ اوور لوڈ ہو جانا تھا بچوں نے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے میں خود سیکھ لوں، تاکہ نیکسٹ میں جب میں بچوں کو انرول کرواؤں تو ان کے بیک اپ پہ میں خود موجود ہوں، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے پراپرلی، اور ان کی جو اسٹڈی چل رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے پھر میں نے خود اس میں انرول کیا۔ جب اسپیشلی اس کا ٹیچر ٹریننگ کورس آیا جو کہ بالکل شارٹ کورس تھا، تو مجھے لگا کہ یہ میں آسانی سے کر سکتی ہوں، تو پھر اس لیے میں نے اس میں انرول کیا، اور ابھی ٹاسک وغیرہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک جتنا بھی کچھ آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ کرا ہے، اس سے آپ کے بچوں کو کس حد تک فائدہ ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اس سے مزید بہتری لا سکیں گے آپ بچوں کی تعلیم میں، ایجوکیشن میں؟ جی سر، ایکچولی اس سے ایک تو میرا کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی کنورزیشن جب ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جب تک ہم اپنی پرسنالٹی کو امپروو نہیں کریں گے، خود کو پالش نہیں کریں گے، تو ہم بچوں کو بھی نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، جب ہم بچوں کے اوپر کام کریں گے تو ہم پھر ہی پراپرلی کر پائیں گے جب ہماری اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اثر رکھتی ہو، تو اسی لیے جو ہے اس میں انرول ہونے کے بعد مجھے فرق محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو لینگویج میں تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے، انگلش لینگویج میں، اور کانفیڈینس ڈیولپ ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے ٹاسک میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ ہو رہی ہے، جیسے ان کے کچھ کمپیوٹر کے ٹاسک ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ان میں بھی اسائنمنٹس وغیرہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں کہ ہیلپ لینی پڑتی ہے، تو اس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ اتنے سارے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ یہ ساری چیزیں بھی کرتی ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلمس، کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں؟ جی سر، ٹائم مینیج کرنا کافی مشکل ہے، اب جیسے کہ بچوں کی ویکیشنس بھی تھیں تو بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں اور ان کا ویکیشن ورک بھی ساتھ ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک بگ چیلنج تھا میرے لیے، ابھی تو خیر ویکیشنس ان کی اینڈ ہونے والی ہیں، تو ایز اے مدر میرے لیے کافی بڑا چیلنج تھا کہ ان کے ویکیشن ورک کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا، اور اس کے بعد اپنے ٹاسک بھی کمپلیٹ کرنا، اور مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ میں کافی پیچھے رہ گئی ہوں
टास्क के मामलात में, लेकिन आपने जैसे एप्रिशिएट किया तो काफ़ी मेरी हौसला अफ़ज़ाई हुई है। तो दोनों चीज़ों को साथ ले लेके चलना थोड़ा-सा मुश्किल रहा, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने भी इसीलिए ये बात की थी कि अक्सर ख़वातीन को फैमिली के साथ बहुत सारे मसाइल के साथ रहते हुए ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप इतनी तमाम प्रॉब्लम्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहते हुए इतने अच्छे तरीके से अपना काम करें, तो वाक़ई इसको एप्रिशिएट करना चाहिए और तारीफ़ करना चाहिए। तो जो हमें महसूस हुआ, हमने वही बात आपसे की है। जी सर, एक्चुअली जो है इसमें फैमिली में से कोई ना कोई सपोर्टिव पर्सन भी आपके साथ होना बहुत लाज़मी है। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं इन मामलात में, वो भी चाहते हैं कि मैं ग्रो करूँ और बच्चों को साथ लेके चलूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया थ्रू आउट वेकेशंस। ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है, और मैं बाकी तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं, और वो तमाम हस्बैंड थोड़ा-सा कोऑपरेट करें। आने वाला दौर मुश्किल है और ख़वातीन का तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और ये टेक्नोलॉजी किसी ख़ास फ़र्द के लिए नहीं बनाई गई है। इससे सब फ़ायदा उठा सकते हैं, सबको उठाना चाहिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप रेहान स्कूल में जब से हैं, आप देख रही हैं, तो आपके अपने अंदर आपने बताया कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो क्या आप इन तब्दीलियों के असरात आपने बच्चों में भी महसूस करती हैं? जी सर, मेरे ख़्याल से जब मैं अपने टास्क कर रही होती हूँ ना, तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, वो मुझे कम से कम डिस्टर्ब करते हैं, वरना पहले तो इवन कॉल लेना भी मुश्किल हो जाती थी। आप ये बहुत सारी मदर्स का प्रॉब्लम होगा कि जब वो कोई कॉल लेती हैं, तो बच्चे एकदम से जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कॉल पे बात करना भी मुश्किल हो जाता है मदर्स का। तो अभी जैसे कि टास्क करने होते हैं, तो उसमें फिर साइलेंस बहुत ज़रूरी होती है और बच्चों की इंटरप्शन भी जो है वो कम से कम हो, तो बेहतर तौर पे बंदा टास्क कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है। जब वो देखते हैं कि हमारी मदर जो है वो काम कर रही हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, वो मुझे एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जो मेरे कोडिंग टास्क हैं मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, वो यूज़ करते हैं तो एप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इवन वो मेरे टास्क जो हैं वो लाइक कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे ये देख के काफ़ी खुशी महसूस होती है। मेरे ख़्याल में इसका एक बड़ा फ़ायदा तमाम लोगों को ये भी हुआ कि बच्चे जो पहले टिकटॉक पे या फ़िज़ूल चीज़ों के ऊपर लगे रहते थे, अब वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। पेरेंट्स के साथ भी, मदर के साथ हैं या किसी का कोई फ़ादर कर रहे हैं, तो उनके साथ वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एक तरह से जो उनकी फ़िज़ूल की एक्टिविटीज़ थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, कंट्रोल हो गई हैं। तो बच्चों के लिए जी, और जैसे कि बेहतरीन होगा। पेरेंट्स जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, तो अब वो भी कहते हैं कि हम भी ये चीज़ें बनाएँगे और हम भी इस तरीके के टास्क करेंगे, क्या हम भी कर सकते हैं? तो मैं उनको बताती हूँ कि जी बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको भी चांस मिलेगा, अभी नहीं, अभी आप लोग अपना जो मेन स्ट्रीम है उस पे फ़ोकस करें, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली फिर उनको भी इस चीज़ में लेकर आऊँगी। अच्छा, आप क्या देखती हैं एआई आने वाले वक्तों में तालीम के हवाले से, स्पेशली बाकी तमाम शुबजात में तो उसने एक इनकलाब बर्पा करना है और अभी भी काफ़ी हद तक कर दिया है। स्पेशली तालीम के शोबे में आपको क्या लगता है कि एआई किस तरह से जो है वो तालीम के शोबे को मुतासिर करेगी, और इसके कुछ यकीनी तौर पे कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसानात भी होंगे, क्योंकि हर चीज़ की दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाला वक्त जो है एआई के लिए वो कैसा है? जी, सर एआई के लिए तो बहुत अच्छा है आने वाला वक़्त, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग है और डेवलप हो रही है विद टाइम। लेकिन एजुकेशन को अगर हम देखें तो उसमें जैसे हमारी थ्योरीज़ हैं और सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको मेरे ख़्याल से अभी चेंज होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हम जैसे थ्योरी को साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तो अभी जो है वो अ, इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा एआई को इसके साथ, लेकिन चेंज बहुत ज़रूरी है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको चेंज होना पड़ेगा और इसके साथ-साथ चलना पड़ेगा, नहीं वरना फिर हम जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत पीछे रह जाएँगे। तो इस पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है, तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आने वाला दौर एआई का है, तेज़ी से तरक्की कर रही है हर शोबे में, स्पेशली तालीम के मैदान में। जो पुराना हमारा सिस्टम था, जो अभी तक चला आ रहा है 60-70 साल से, अब वो काफ़ी जो है पुराना हो गया है। उसकी जगह नए शोबजात, नए टूल्स आ गए हैं, तो एआई उसकी जगह ले लेगा और हमें भी वक़्त के साथ और दुनिया के तमाम लोगों के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकेंगे और दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकेंगे। वरना शायद हम बहुत पीछे रह जाएँ और हम उसी रिवायती पढ़ाई में लगे रहें,
کہ جو بک کے اندر پرانی بکس چلی آ رہی ہیں ان کو پڑھتا رہیں، سال بعد ایگزام دیں، پاس ہو جائیں اور آگے چلے جائیں. لیکن اب یہ دور ختم ہو گیا ہے، اے آئی کا دور ہے. اس کے اندر تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اے آئی نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں لگتا ہے کہ باقی تمام دنیا سمیت بھی، لیکن ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں؟ سر ایکسکیوز می، آپ مجھے 1 منٹ کی بریک دے دیں گے پلیز؟ جی جی جی. تو آنے والا دور جو ہے وہ اے آئی کا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو کس لیول سے تیاری شروع کرانی چاہیے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ابھی تک اتنا پیچھے کیوں ہیں، اور کیا ایسے کام کریں جس سے ہم بھی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر سکیں اپنے بچوں کو؟ تو کس لیول پہ اور کہاں سے شروع کرا جائے؟ سر میرے خیال سے ہمیں چیٹ جی پی ٹی سیف ایپ ہے، وہاں سے ہمیں اسٹارٹ دینا چاہیے بچوں کو، کیونکہ ان کی جو ڈیلی اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو. کچھ ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو کہ بک سے سالو نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس میں میرے خیال سے بچوں کو گریجولی تھوڑا سا اس میں ان کرنا چاہیے. تو جیسے جیسے وہ پریکٹس کریں گے اس کو، تو ان کا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوگا. پھر فردر بہت سارے ایپس ہیں جن کو ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، لیکن جو ہے نہیں اسٹارٹ آئی تھنک چیٹ جی پی ٹی سے ہم لے سکتے ہیں. نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے. ابھی بہت سارے علاقے، بہت سارے ایریاز، بہت سارے اسکولس، اسپیشلی گورنمنٹ اسکول، انہیں شاید معلوم ہی نہ ہو کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے. تو یہ تو ایک خاص طبقہ سمجھ لیں، ایک مڈل کلاس تک محدود ہو کے رہ گیا. ٹھیک ہے، ہمیں معلومات ہے. باقی جو ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں، دیہاتی ایریاز ہیں، وہ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے. موبائل سب کے پاس ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال انہیں نہیں آتا. تو ہم سر میں نے جی جی یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے واٹس ایپ میں بھی بیٹا کا آپشن ہے، تو ہم وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اور وہ ہماری ہسٹری بھی رکھتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے، تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے اسیس کرتا ہے. تو اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے دیہاتوں میں اتنا اس بارے میں نالج ہے، ایون میں جہاں پہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی وہ بچے بھی کورسز کر رہے ہیں. اور ہم تو ریحان اکیڈمی سے انرول ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں جو کہ اس کی جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور باقاعدہ سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں. تو ابھی انٹرویو کے دوران جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمیں جیسے ایز اے ٹیچر ٹریننگ کورس ہم نے انرول کیا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے. تو اس کا یہاں سے کورس کرنا ڈیفینیٹلی ویلیو اس کی الگ ہے، لیکن بہت ساری ایسی پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ باقاعدہ کورس کروا کے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں یہ کام ہو رہا ہے سر. اور میں حیران ہوں کہ یہ اتنی تیزی سے جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی. یہ تو آپ نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی ہے، کیونکہ ہم تو شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ جتنے بھی اے آئی ٹولز ہیں ہم صرف کچھ ہی مخصوص طبقے تک ہیں. لیکن اگر یہ گاؤں دیہات یا چھوٹے بچوں پہ، یا جہاں تعلیم کا ریشو کم ہے، وہاں تک پہنچ گیا ہے، اور دوسرے ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی اور بہت خوشی کی بات ہے. اور ہمیں اس پہ جو ہے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنا چاہیے. تو کیا گورنمنٹ بھی اس میں اپنا کوئی رول ادا کر سکتی ہے، یا کرنا چاہیے اس کو؟ سر گورنمنٹ کے بارے میں تو میری کوئی خاص نالج نہیں ہے، لیکن بہت سارے جو ویلفیئر والے ادارے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے، تو کچھ ایسے ہیں جو کہ آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک میری نالج ہے سیلانی ہے، اور اس کے علاوہ بھی شاید 1-2 ایسے ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بچوں کو باقاعدہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جی بالکل، جماعت اسلامی والے ہیں، بہت زیادہ آئی ٹی کے اوپر اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کا اہتمام کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں، اور پورے اچھا. پاکستان میں ان کا نیٹ ورک بہت زیادہ وسیع ہے، اور وہ بہت جی بڑے ماشاء پیمانے اللہ. پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ضرور اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو بھی آپ دیکھیے گا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. سر اور اصل میں آپ ہمارے ہاں اویئرنیس بہت کم ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے ان اویئر ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ لوگ اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو
میرے خیال سے تو جو ہے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے نا چینلائز کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. جی، میرا جو اصل سوال تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی اپنی رائے میں ظاہر ہے شخصی اپنی رائے ہوتی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس رائے دینے کا، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق محفوظ ہے نا، وہ ہم کر سکتے ہیں. میرا مقصد آپ سے جو پوچھنے کا تھا گورنمنٹ لیول پہ وہ یہی تھا کہ کیا گورنمنٹ ایسے کام کرے جس سے اے آئی کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے یا مستقبل کے لیے ہمارے بچے بھی تیار ہو سکیں اور دنیا کا مقابلہ کر سکے. تو آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا کہتی ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس کے لیے اور کیا کرنا چاہیے اس کو؟ سر گورنمنٹ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی ہے. اب دیکھیں جیسے کہ یہ پرائیویٹ ادارے جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ کام کر رہے ہیں، تو اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کام کرے، بالکل ایز اے سپورٹ آ جائے، اگر وہ خود کام نہیں کر پا رہے تو ایز اے سپورٹ اگر آ جائے ان کے ساتھ تو یہ بھی بہت اچھا کام ہو سکتا ہے تاکہ ان کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ بڑھانا آسان ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. تو گورنمنٹ اس میں اپنا بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی کر بھی رہی ہوں لیکن شاید ہماری نالج میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے اگر نہیں کر رہی تو. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس وسائل جو ہے وہ لامحدود ہوتے ہیں اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے وسائل تھوڑے سے محدود ہوتے ہیں. تو اگر انہیں گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے، گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کام کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پورے پاکستان میں اور چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بھی لوگ اے آئی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور آنے والے وقت کو سمجھ سکیں گے. اور صرف بات یہ ہے کہ اے آئی تعلیم تک محدود نہیں ہے، اس کے اندر آپ کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، آپ کے بزنس ہیں، میڈیکل ہے، بہت ساری فیلڈ یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اے آئی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھانا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ریحان اپنے اسکول جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور ایسے بہت سارے ادارے اور بھی کام کر رہے ہیں اور انہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کے کام آ سکتی ہیں، مدد کر سکتی ہیں؟ جی سر، ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا اگر ہم فردر لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، اس کے بارے میں سکھا سکیں، تو اس سے ہمارا اپنا بھی جو ہے ایکسپیرینس وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، جیسے میں یہ اپنے سب کو فیلوز کو میسج دینا چاہوں گی جو بھی ریحان اکیڈمی سے جو ہے وہ انرولڈ ہیں، صرف ہمارا ہی بیچ نہیں، اوور آل میں بات کروں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کو فیلوز کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے نالج کو شیئر کریں تاکہ اس سے جو ہے ہم اور بھی سیکھ سکیں، ہمیں اور بھی سیکھنے کا موقع ملے اور ہم دوسروں کے بھی کام آ سکیں. بالکل ایسا ہی. اس کے اندر ہمارے فیملی ممبرس ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے. بڑی ایج کے لوگ ہیں جن کے پاس کافی ٹائم بھی ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اور وہ فارغ ہوتے ہیں، تو اگر ان کو بھی اس طرف لے کر آئیں اور وہ کچھ عرصے سیکھنے کے بعد چھوٹے بچوں کو یا دوسرے اپنے جیسے لوگوں کو اپنی ٹیکنالوجی جو ان کی تعلیم ہے اس کو شفٹ کر سکیں، تو بہت تیزی سے اور بہت جلدی ہم اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اقدام ہوگا کہ تمام لوگ اس کو حاصل کریں اور اس کو سیکھیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی آنے والے وقت میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کوئی شعبے جو آپ کے علم میں ہو یا آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں اس کو، جو جہاں تک آپ کی معلومات ہے، کن شعبہ جات میں ایک انقلاب لے کر آئے گا؟ جیسے میڈیکل ہے، میڈیکل میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، میڈیکل میں ہاسپٹلز میں آپریشنز کی، میڈیسن کے حوالے سے، اسی طرح چھوٹے کاروبار ہیں ان کے اندر کاروبار کو مینیج کرنا، اس طرح سے اور دیگر شعبہ جاتے ہیں. ان میں بھی اے آئی جو ہے ایک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ جی سر، بالکل میں آپ سے متفق ہوں. اب جیسے ہم سیلس کو لے لیں تو سیلس میں بھی ایڈس وغیرہ بنانا اور ان کو پھر جو ہے وہ پلیٹ فارمز پہ پبلش کرنا، تو یہ اے آئی سے بہت ایزی ہو گیا ہے. ورنہ پہلے تو کئی سال کے کورس کرنے پڑتے تھے، آئی ٹی کورسز ہوتے تھے، فری لانسنگ کے کورسز ہوتے تھے، تو وہ فزیکلی جو ہے وہ جا کے سیکھنے پڑتے تھے، پھر جا کے ان پہ جو ہے وہ انسان کی گرپ آتی تھی. لیکن اب اے آئی سے دیکھیں کتنا ایزی اور آسان ہو گیا ہے. اگر ہم جو ہے وہ کوڈنگ کو ہی لے لیں
تو یہ AI کے بغیر جب اس کو سیکھا جاتا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پروگرامنگ ہو گئی، تو اس کو جو ہے AI کے ساتھ جب ہم کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی بھی انسان پرفیکٹلی سیکھ سکتا ہے اور اس کو سیلز کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے، یا پھر میڈیکل کے شعبے میں یوز کر سکتا ہے، یا پھر ٹیچنگ کے لیے یوز کر سکتا ہے، یا پھر اور بہت سارے شعبے ہیں جن میں جو ہے اس کو لے کر آیا جا سکتا ہے اور یہ یوز ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. جیسے مارکیٹنگ کا شعبہ ہے، پہلے مارکیٹنگ کے لیے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے. ابھی ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے سوشل میڈیا کی صورت میں کہ اس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے سے اپنے ایڈس بنا کے اور دوسرے طریقوں سے اپنی بات کو، اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. اسپیشلی کچھ ایسی خواتین جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں اور جن کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ گھر بیٹھے بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور بہت سارے فائدے اٹھا رہے ہیں. اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس سے آج ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں. تو مارکیٹنگ میں بہت بڑا ایک انقلاب آیا ہے اس کی وجہ سے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید اس میں بہتری کے چانسز ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کوئی ایسی چیز جو اس وقت آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، جہاں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، کچھ آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی بات آتی ہے؟ سوری سر، آپ کا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا، جیسے ہم AI سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ AI نے پورا جو جتنے بھی شعبے جاتے ہیں زندگی کے، وہ سب کو کور کر دیا ہے، یا ابھی مزید کوئی ایسے شعبے یا ایسی کوئی ضروریات ہیں جہاں پر AI کی ضرورت ہو سکتی ہے یا اس کو مزید کام کرنا چاہیے؟ جی سر، آپ کیا؟ بالکل. ایجوکیشن کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ تو اس کو بالکل بھی جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹس میں انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور وہی پرانا ہمارا جو ہے وہ سسٹم وہی چلتا آ رہا ہے. تو میرے خیال سے تو اس پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو ان کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی. بالکل ایسا ہی ہے، بہت ساری جگہ ہیں، بہت سارے شعبے جاتے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ ہم چیٹ GPT سے یا دیگر ٹولز ہیں ان سے جو بھی معلومات لیتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے یا اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، غلطی کے چانس ہوتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس میں تو جو ہے وہ خود بھی نیچے نوٹ آ رہا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ پرفیکٹ، اٹ کین میک بالکل مسٹیکس. تو بالکل. جیسے انسان بھی مسٹیکس کر لیتے ہیں تو اس میں بھی چانس آف مسٹیک تو ہوتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور بالکل یہ ایسا بھی ہی. انسان کی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں میرے خیال سے غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اور مجھے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ یہ ہمیں ایسیس کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کس طریقے کا کام اچھا لگے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی ہیں، اس کی پازیٹیو ہیں، لیکن یہ کہ مسٹیکس تو ہو سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے جو بھی معلومات لیتے ہیں، جو بھی کام کرواتے ہیں، جو کچھ جو ہمیں دیتا ہے، اس کو ہم اپنے طور پہ بھی دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ اس پہ آنکھ بند کر کے آپ بالکل 100% کر دیں. پہلے آپ اپنے بڑے اور یا جو ان لوگوں کا اس فیلڈ میں تجربہ ہے یا جن کے پاس تھوڑا ایکسپیرینس ہے، ان سے معلومات کریں، انہیں بتائیں کہ یہ جواب ہمارے پاس آیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو ایک کاؤنٹر کر لینے سے آسانی ہو جاتی ہے کہ غلطی کے چانس کم ہو جاتے ہیں اور پھر ہم بچ جاتے ہیں بہت سارے نقصانات سے. تو ظاہر ہے جتنے بھی ٹولز ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں غلطی کا چانس رہتا ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے اور اسی ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حالانکہ انسان کا دماغ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ڈیٹا کم ہوتا ہے. ان کے پاس جی کیونکہ سر، ہمارے مشین پاس ہے. نالج کم ہے. ہم جتنا بھی بکس وغیرہ پڑھ لیں لیکن ہم اتنی نالج گین نہیں کر سکتے جتنی کہ AI کے پاس ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارے آنسر میں اور اس کے آنسر میں فرق بھی ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اتنا ڈیٹا کسی انسان کو مل جائے جو کہ ذرا ایک مشکل کام ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کرے جس طرح سے چیٹ GPT کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے ایک انسانی دماغ اتنا ڈیٹا محفوظ نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے پاس ڈیٹا اس وقت لامحدود ہے اور دنیا کی جی تمام چیزوں کا ڈیٹا ہے. اور ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمارے پاس وہی تجربات ہوتے ہیں، ہم انہیں سے سیکھتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ایک محدود ہوتا ہے، اپنے محلے کا، اپنے گھر کا، یا اپنے خاندان والوں کا، یا ایکسپورٹ کر لیں گے پاکستانی کلچر اور پاکستان کا.
لیکن چیٹ جی پی ٹی کے پاس لامحدود ڈیٹا ہے پوری دنیا کا، تو اس لیے اس کے پاس تھوڑا سا زیادہ گنجائش ہے۔ آخری کوئی پیغام جو آپ بتانا چاہیں، جو پیغام دینا چاہیں، کوئی اچھی سی بات سب کے لیے؟ جی سر، میں ان اسٹوڈنٹس کو پیغام دینا چاہوں گی جنہوں نے پہلے بہت محنت سے کمپیوٹر کے کورسز، آئی ٹی کے کورسز کیے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ابھی اے آئی آ گیا ہے تو ہماری ویلیو کم ہو گئی ہے، تو میں ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جن کے پاس پہلے ایکسپیرینس نہیں ہے، ہماری نسبت آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ، اچھی معلومات تھی اور آپ نے اچھی باتیں کہیں۔ ظاہر سی بات ہے جتنا انسان کے پاس معلوم ہوتی ہے اسی کی بنیاد پہ وہ بات کرتا ہے، تو آپ نے اس کے باوجود بہت اچھے طریقے سے تمام سوالات کے جواب دیے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے اس وقت آپ کے پاس ایک اچھی خاصی نالج اور اچھی خاصی معلومات ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا سارا اپنا وقت نکالا مصروفیت کے باوجود، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔